بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان ایجاب اور قبول کے درمیان ترتیب کی بحث کا دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ درس سے ہم ایجاب اور قبول کے درمیان ترتیب کے مسئلے کا آغاز کیا تھا اور کچھ مباحث کچھ مطالب آپ کے سامنے بیان ہوئے، لیکن آج اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نظر ہے اور دیگر جو مطالب ہیں وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب شیخ انصاری کا تفصیل کی صورت میں جو نظریہ ہے وہ یہاں پر بیان ہوگا، چونکہ شیخ انصاری قول بالتفصیل ہوتے ہیں، الفاظ قبول کو تقسیم کرتے ہیں مختلف قسموں میں، اور پہلی قسم جو قبلتو کا لفظ اور اس کا حکم ہے وہ یہاں پر بیان ہوگا آج کے اس درس کے اندر۔ مذکورہ حکم کے جو دلائل شیخ انصاری بیان کرتے ہیں انہیں بیان کیا جائے گا، اور پھر بعض محققین کا شیخ کے رد میں جو کلام ہے اسے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ اس طرح چلتے ہیں ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُ أَنَّ الْقُبُولَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِاللَّفْظِ قَبِلْتُ وَرَضِيتُ۔ شیخ انصاری تقسیم کر رہے ہیں الفاظ قبول کو کہ تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ قبول یا تو لفظ قبلتو اور رضیتو سے واقع ہوگا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الْأَمْرِ وَالْإِسْتِجَابِ، یا وہ قبول واقع ہوگا امر اور استیجاب سے، یعنی طلب ایجاب سے، اور امر کے ذریعے وہ قبول واقع ہوگا، جیسے نحو بعنی، شخص کہتا ہے مشتری بائع کو کہ بعنی مجھے بیچو، فیقول المخاطب، اور مخاطب یعنی وہ جو بائع ہے پھر اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بعتو کا میں نے تجھے بیچا۔ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِاللَّفْظِ اشْتَرَيْتُ وَمَلِكْتُ یا ملکتو مخففاً وابتعتو، فرماتے ہیں کہ یا وہ لفظ اشتریتو سے قبول جاری ہوگا، ملکتو سے قبول جاری ہوگا، وابتعتو سے، ملکتو تخفیفی طور پر اس کو پڑھا جائے لام کو بغیر شد سے، جو کہ ملکتو اگر پڑھا جائے گا تو یہ الفاظ ایجاب میں قرار پائے گا۔ اب یہ تین صورتیں ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ تین صورتوں سے قبول جو ہے وہ جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس الفاظ قبول کی جو پہلی قسم ہے کہ جہاں قبول قبل تو یا رضیتو سے جاری کیا جائے تو وہاں اس کا کیا حکم اور اس کے دلائل کیا ہیں، تو اس سلسلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ قَبِلْتُ، اگر وہ قبول قبلتو کے لفظ سے جاری ہو، فَظَاهِرْ عَدَمُ جَوَازِ تَقْدِيمِ، تو یہاں پر ترتیب کے حوالے سے کہ آیا اس کا مقدم ہونا جائز ہے یا جائز نہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے دلائل سے کہ اس کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے ایجاب پر، وفاقاً لمن عرفتہ فی صدر المسئلہ، اتفاق کرتے ہوئے اس بات سے، اس شخص سے کہ جس کو آپ نے جانا صدر مسئلے میں، آغاز مسئلے میں بزرگان کے اقوال کو آغا نے بیان کیا تھا قول اشہر کی صورت میں کہ جو قائل تھے کہ تقدیم جائز نہیں ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ ان سے اتفاق کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اس کو مقدم کرنا۔ بل المحکی عن المیسیہ والمسالک ومجمع الفائدہ، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ بات کہ جو میسیہ کتاب سے، فاضل میسی سے حکایت کی گئی ہے، مسالک سے شہید ثانی سے جو بات حکایت کی گئی ہے، اور محقق اردبیلی سے مجمع الفوائد کے اندر جو بات حکایت کی گئی ہے، انہو لا خلاف فی عدم جواز تقدیم لفظ قبلتو، فرماتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس بات کے اندر کہ لفظ قبلتو سے تقدیم جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح مقدم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے اندر لا خلاف کی بات کی جا رہی ہے، یعنی نفی خلاف کیا جا رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْمَحْكِي عَنْ نِهَایَةِ الْأَحْكَامِ وَكَشْفِ اللِّثَامِ فِي بَابِ النِّكَاحِ، اور یہی وہ بات ہے کہ جو علامہ سے نہایت الاحکام سے اور کشف اللثام کتاب سے باب نکاح کی بحث میں حکایت کی گئی ہے۔ وَقَدْ اعْتَرَفَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّن مُتَأَخِّرِي الْمُتَأَخِّرِينَ أَيْضًا، فرماتے ہیں کہ متأخرین سے متأخرین جو ہمارے فقہا ہیں ان میں سے بہت ساروں نے اسی بات کا اقرار بھی کیا ہے کہ قبلتو سے جو قبول جاری ہوتا ہے وہ ایجاب پر اس کا مقدم ہونا جائز
نہیں ہے. تو یہاں تک نفی خلاف کی بات کی گئی. فرماتے ہیں بل المحکی ہناک انواہر تذکرت الاجماع علیہ، بلکہ وہاں پر تذکرہ سے جو بات ظاہر ہے، علامہ کی کتاب تذکرہ سے جو بات حکایت کی گئی ہے وہ الاجماع علیہ، وہ محکی اجماع ہے اس مطلب پر کہ یہ قبلتو سے تقدیم جائز نہیں ہے. اس طرح نفی خلاف کے بعد اجماع کا دعویٰ سامنے آیا. لیکن یہاں پر جو عمدہ اور اہم دلیل ہے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسئلے پر، اس کو شیخ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مُضَافًا إِلَى مَا ذُكِرَ وَإِلَى كَوْنِهِ خِلَافَ الْمُتَعَارَفِ مِنَ الْعَقْدِ. فرماتے ہیں کہ اسی مسئلے پر کہ قبلتو کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے دلالت کرتی ہے کون سی بات جو آگے آگا بیان کریں گے. لیکن بریکٹ میں آگا جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں ایک دلیل کو اشارہ کرتے ہیں کہ مضاف الی ما ذکر، وہ بات جو بیان کی گئی اس کے علاوہ وَإِلَى كَوْنِهِ، یعنی جو اجماع کی دعویٰ ہوئی اور اس طرح نفی خلاف ہوا، اور وہ اس کے علاوہ کہ یہ قبول کا مقدم ہونا خلاف متعارف من العقد ہے، یعنی عقد سے جو متعارف ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. معمولاً جو ہے وہ قبول مؤخر ہوتا ہے ایجاب سے، اور اطلاقات اور عمومات جتنے بھی ہیں وہ فرد متعارف کی طرف انصراف رکھتے ہیں، اور فرد متعارف جو عقد سے ہے وہ یہ ہے کہ قبول مؤخر ہو، ایجاب مقدم ہو. ان کے علاوہ فرماتے ہیں کہ جو اہم دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ان القبول الذي هو احد رکنی العقد المعاوضۃ فرع الایجاب، قبول کے جو عقد معاوضہ کے دو رکن میں سے ایک اہم رکن ہے یعنی ایجاب، پھر قبول یہ فرع ایجاب ہے. فلا یعقل تقدمہ علیہ، جب فرع ہے تو اس کا تقدم جو ہے ایجاب پر ممکن نہیں ہے، اس کا تقدم معقول نہیں ہے. اب آقا یہاں پر مزید اس بات کو واضح کرتے ہیں تاکہ یہ کس طرح سے دلیل اس بات پر دلالت کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا الْقَبُولِ الَّذِي هُوَ رُكْنٌ لِلْعَقْدِ مُجَرَّدُ الرِّضَا. فرماتے ہیں کہ اس قبول سے کہ جو رکن عقد ہے مراد مجرد رضا نہیں ہے، فقط رضایت نسبت بے ایجاب نہیں ہے، نہ تو مطلق رضایت مد نظر ہے اور نہ ہی فقط اور فقط رضایت ایجاب کی نسبت، حتی یقال تاکہ یہ کہا جائے کہ ان الرضا بشیء لا یستلزم تحققہ قبلہ، ایک چیز کی نسبت رضا مستلزم نہیں ہے کہ وہ چیز اس رضایت سے پہلے ہو حتماً، نہیں. فقد یرضی الانسان بالامر المستقبل، بلکہ کبھی انسان راضی ہوتا ہے ایک ایسی چیز سے کہ جو آئندہ واقع ہونے جا رہی ہے، مستقبل میں واقع ہونے جا رہی ہے. بس اگر اس اعتبار سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ رضا بالایجاب کے عنوان سے یعنی مشکل نہیں رکھتا کہ یہ قبول مقدم ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں کہ لیس المراد، یعنی مراد ہماری اس قبول سے فقط یہ رضایت بالایجاب نہیں ہے کہ آپ آ کر یہ کہیں کہ بس مشکل نہیں رکھتا قبول مقدم ہو جائے، بلکہ المراد منہ بل المراد منہ الرضا بالایجاب، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رضایت ہے ایجاب کی نسبت جو خصوصیتوں کی حامل ہے، علی وجہ، اس بنیاد پر کہ پہلی خصوصیت یتضمن انشاء نقل مالہ، کہ یہ متضمن ہے کس کو، یعنی اپنے مال کے نقل کی انشاء کو متضمن ہے. یہاں پہ انشاء ہو رہا ہے، انشاء نقل مال ہو رہا ہے. اور پھر دوسری خصوصیت فی الحال، حال میں یعنی بالفعل نقل مال انشاء ہو رہا ہے کس کی طرف، الی الموجب، یعنی وہ شخص جو قبول جاری کرتا ہے وہ رضایت بالایجاب ہے، لیکن رضایت بالایجاب کس اعتبار سے، کس خصوصیت کے ساتھ، کہ انشاء نقل مال ہے اس کے اندر فی الحال یعنی بالفعل، جب وہ قبل تو جاری کرتا ہے تو اسی وقت کس کی طرف، موجب کی طرف. اور تیسری خاصیت علی وجہ العوضیہ، کہ یہ عوضیت کی بنیاد پر ہے، یعنی یہ مشتری انشاء نقل کر رہا ہے، موجب کی طرف اپنا مال منتقل کر رہا ہے عوضیت کی بنیاد پر. چونکہ موجب کی جانب سے مبی اس تک پہنچ رہی ہے، لہٰذا اسی کی وجہ سے معاوضے کی بنیاد پر یہ ثمن کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے مل کے موجب میں داخل کر رہا ہے، اور یہ درواقع انشاء نقل ہے. تو یوں آپ دیکھیں کہ قبول یعنی رضایت بالایجاب، لیکن نہ مطلقہ طور پہ رضایت بالایجاب، بلکہ خصوصیتوں کی حامل ہے یہ رضایت بالایجاب، کہ ایک اس کے اندر تضمیناً ضمناً انشاء نقل موجود ہے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی اس بات کو کہ یہ کام اصلی انشاء تملیک کا بائع کا ہے، مشتری انشاء کر رہا ہوتا ہے ضمناً اس کے ضمن میں، تو یہ انشاء تملیک یعنی انشاء تملیک ہے اس کے اندر ضمنی طور پر. اور پھر فی الحال ہے، اور دوسرا علی وجہ العوضیہ ہے، نہ یہ کہ اب آ کر یہ پہلے جو ہے انشاء کرے
قبول جاری کرتے ہوئے جبکہ وہ چیز منتقل ابھی نہیں ہو رہی فی الحال، جو کہ اس طرف سے ایجاب جاری نہیں ہوا. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہاں رضایت بالایجاب سے کیا مراد ہے؟ یہ خصوصیتوں کی حامل رضایت ہے. لأن المشتری ناکر کالبائع، کیونکہ مشتری بھی بائع کی طرح ناقل ہے در واقع، اپنے ثمن کو منتقل کر رہا ہے. وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ، یہ جو مطلب ہے، یہ جو معنی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ متحقق نہیں ہوتی الا مع تأخر الرضا عن الایجاب. فرماتے ہیں کہ یہ متحقق نہیں ہوتی اس وقت کہ جب کیا ہو، رضا متاخر ہو ایجاب سے. اگر رضا ایجاب سے متاخر ہوگی تو یہ معنی جو ہے قبول کی متحقق ہو پائے گی، چونکہ ایجاب جاری ہوگا وہاں سے، اور پھر انشاء نقل مشتری کرے گا اور فی الحال جو ہے وہ چیز منتقل ہوگی. اذ ما تقدم ہی، چونکہ اگر یہ مقدم ہو جاتی ہے، یعنی قبول مقدم ہوتی ہے، تو قبول کے تقدم کے ساتھ لا يتحقق النقل فی الحال اور بالفعل وہ نقل تحقق نہیں پائے گی، چونکہ وہاں سے مبی نہیں آئی کہ یہاں سے ثمن کا انتقال فی الحال صورت پائے. کیونکہ فَإِنَّ مَنْ رَضِيَ بِمُعَاوَضَةٍ، کیونکہ اگر وہ شخص کے جو قبول جاری کر رہا ہے، یعنی وہ راضی ہو رہا ہے معاوضے کی نسبت، يُنشِئُهَا الْمُوجِب، وہ معاوضہ کے جس کو موجب بائع انشاء کرے گا فی المستقبل، اگر وہ ایسے معاملے کی نسبت رضایت پیدا کر رہا ہے قبول سے، تو لم ينقل فی الحال ما له الى الموجب، تو وہ فی الحال یعنی بالفعل اپنے مال کو منتقل نہیں کر رہا ہوتا موجب کی طرف، اس نے منتقل نہیں کیا پس اپنا مال موجب کی طرف اگر وہ یوں پہلے سے قبول جاری کرتا ہے. بخلاف من رضی بالمعاوضہ، برخلاف اس کے کہ جو معاوضے اور معاملے پہ راضی ہوتا ہے، التی انشاءها الموجب سابقا، کہ جس معاوضے کو موجب نے سابقا پہلے انشاء کیا ہے. اب پہلے ایجاب جاری ہوا، پھر آ کر اگر یہ قبول جاری کرتا ہے تو اس کا یہ قبول در واقع رضایت ہے اس معاوضے کی نسبت کہ جس کو موجب نے انشاء کیا ہے. فَإِنَّهُ يَرْفَعُ بِهَذَا الرِّضَا يَدَهُ مِنْ مَالِهِ، اسی صورت میں وہ اپنے اس رضایت کی وجہ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اپنے مال یعنی ثمن سے، وَيَنْقُلُهُ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِيَّةِ، اور بالفعل اسے نقل کرتا ہے اپنے غیر موجب کی طرف، بائع کی طرف، بنا بر عوضیہ. تو یہ ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ اہم دلیل ہماری کہ قبل تو مقدم نہیں ہو سکتا یہ ہے کہ ہم نے کہا قبل تو یعنی کیا، یعنی رضایت بالایجاب، اور رضایت بالایجاب متفرع ہے کس پر؟ تابع کس پر؟ ایجاب پر، لہذا ایجاب کو پہلے آنا چاہیے. اچھا یہاں کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ حتماً ایجاب کو پہلے آنا چاہیے؟ چونکہ رضایت بالایجاب کی اس قبول کے اندر جو معنی ہے، اس کی آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تفسیر اور تحلیل کی جو آپ کے سامنے ہم نے ابھی سلائیڈ کے اندر بیان کر دی. تو اس طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایجاب واقع نہ ہو اور پہلے اس طرح قبل تو جاری کرے، اور جب قبل تو جاری کرے گا تو فی الحال اور بالفعل وہ مال نقل نہیں کر پائے گا، نتیجے میں قبول کا معنی حاصل نہیں ہو پائے گا. تو لذا حتماً قبل تو مؤخر ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض محققین جو ہیں وہ مذکورہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس دلیل پر اشکال کرتے ہیں. یہ جو ہم نے کہا کہ قبول فر ہے اور اس کو پہلے ہونا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی جو بات ہے ہماری دلیل پر اشکال کی عنوان سے، یہ بات درست نہیں، یعنی شیخ در واقع رد کرتے ہیں بعض محققین کے ان بات کو، ان کے اشکال کو. ومن ہونا یتضح، یہیں سے جو ہم نے قبول کا معنی آپ کے سامنے بیان کیا، یہیں سے بات واضح ہو جاتی ہے. فساد ما حکی عن بعض المحققین، بعض محققین سے جو بات نقل ہوئی ہے اس کا فاسد اور باطل ہونا. بعض محققین سے مراد ایک قول کے مطابق صاحب جواہر ہیں، اور ایک قول کے مطابق جو ہیں وہ سید بحر العلوم ہیں مصابیح کتاب کے اندر. اچھا وہ بات کیا ہے، ان سے حکایت کیا بات ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ فی رد الدلیل ما حکیا فی رد الدلیل، فی رد الدلیل اسی حکیا سے مربوط ہے کہ وہ بات جو حکایت ہوئی ہے فی رد الدلیل المذکور، مذکورہ جو شیخ انصاری نے دلیل پیش کی اس کے رد میں. وہ دلیل کیا تھی؟ دلیل کا بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ قَوْنُ الْقَبُولِ فَرْعًا لِلْإِجَابِ وَتَابِعًا لَهُ، وہ دلیل یہ تھی کہ قبول فرع ہے ایجاب کا اور تابع ہے اسی کا. وہ اس دلیل کو آ کر رد کرتے ہیں. اس کے رد میں ما حکیا فی رد، وہ بات جو حکایت ہوئی ہے اسی دلیل کے رد میں، وہ ما کیا ہے، وہ حکایت شدہ چیز کیا ہے؟ وَهُوَ، یہ اسی ما کا بیان ہے، ما کو واضح کر رہا ہے کہ وہ ما حکیا کیا ہے. وَهُوَ أَنَّ تَبْعِيَّةَ الْقَبُولِ لِلْإِجَابِ لَيْسَ تَبْعِيَّةَ اللَّفْظِ لِلْلَفْظِ. یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ دیکھیں قبول درست ہے کہ تابع للایجاب ہے، ہم بھی اس بات کو قبول کرتے ہیں یہاں پر، لیکن یہ تبعیت لفظ لللفظ نہیں ہے کہ لفظ تابع ہو لفظ کے. ولل
قصد للقصد، اور اس طرح تبعیت قصد للقصد مد نظر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پر قصد جو ہے وہ تابع ہے قصد کے. تبعیت لفظ للفظ، جیسے علم ادب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم صفت و موصوف کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ صفت تابع ہوتی ہے موصوف کے، حتماً اس کو بعد میں آنا چاہیے تابع کو. اسی طرح مثلا تاکید ہے، حال ہے اور دیگر جو توابع وہاں پر ہیں، یہاں پر لفظ لفظ کے تابع ہوتا ہے. قصد للقصد کا مطلب کہاں پر واقع ہوتا ہے؟ فقہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مقدمے اور ذیل مقدمے کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک ذیل مقدمہ جو بالذات مطلوب ہوتا ہے، پھر مقدمہ بالطبع اس کے لیے مطلوب ہوتا ہے، تو یہاں پر مقدمہ تابع ہوتا ہے قصد کے. کس قصد کے؟ قصد ذیل مقدمے کے. تو یہاں پر درواقع مقدمے کا قصد تابع ہے ذیل مقدمے کے قصد سے. تو یہ بزرگوار فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جب کہا قبول تابع ایجاب ہے تو ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں، لیکن یہاں یہ تبعیت ایسے نہیں ہے کہ جیسے لفظ کا تابع ہو یا قصد کا تابع ہو، حتی یمتنع تقدیمہ، تاکہ کیا ہو جائے، اس کا مقدم ہونا ممتنع ہو جائے، کہ ہم کہیں کہ نہیں یہاں مقدم نہیں ہو سکتا. تو پھر کیسے یہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّنزِيلِ، کہ دیکھیں یہ بنا بر فرض اور تنزیل ہے. یعنی یہاں پر در واقع یہ جو تبعیت ہے وہ جعلی اور تنزیلی ہے. کیسے؟ خود آگا بیان کرتے ہیں کہ بِأَنْ يَجْعَلَ الْقَابِلُ نَفْسَهُ مُتَنَاوِلًا، قابل جو ہے وہ خود کو متناول یعنی لینے والا قرار دیتا ہے، جعل کرتا ہے، خود کو اعتبار کرتا ہے کہ وہ لے رہا ہے، لما یلقى الیہ من الموجب، اس چیز کو جو اس کی طرف موجب کی جانب سے دی جا رہی ہے. والموجب مناولا، اور موجب خود کو کیا قرار دیتا ہے؟ مناول قرار دیتا ہے، یعنی دینے والا. کما یقول السائل فی مقام الانشاء، تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک سائل جو ہے وہ انشاء کے مقام میں کہتا ہے کہ انا راض بما تعطینی، میں راضی ہوں اس چیز سے کہ جو تم مجھے دو گے، وقابل لما تمنحنی، قبول کرنے والا ہوں اس چیز کو جو تم مجھے عطا کرو گے. فہو متناول، مقام انشاء میں یہ سائل کیا ہو جاتا ہے؟ متناول. اب فرماتے ہیں کہ قدم انشاءہ او اخرہ، اس کی انشاء کو مقدم کیا جائے یا مؤخر کیا جائے فرق نہیں کرتا. یعنی وہ سائل جو ہے پہلے قبول کہے اور پھر اس کو دینے والا آ کر دے، یا مثلا وہ دینے والا پہلے دے رہا ہے اور سائل جو ہے اس کے بعد میں قبول جاری کر رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر کوئی فرق نہیں کرتا. جس طرح یہاں کوئی فرق نہیں کرتا تو ہمارے اس معنی حنفی کے اندر بھی مشکل نہیں رکھتا کہ گرچہ ہم کہتے ہیں کہ تابع ہے قبول الیجاب، لیکن یہاں پر یہ تبعیت جو ہے وہ فرضی اور تنزیلی ہے کہ قابل نے خود کو جعل کیا ہوا ہے، قرار دیا ہوا ہے یوں جو ہے متناول، اور موجب نے خود کو مناول قرار دیا ہوا ہے. فَعَلَى هَذَا يَصِحُّ تَقْدِيمُ الْقَبُولِ وَلَوْ بِلَفْظِ قَبِلْتُ وَرَضِيتُ، فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر قبول کا مقدم ہونا صحیح ہے، ولو گرچہ وہ قبلتو اور رضیتو کی بنیاد پر ہو. البتہ قید لاتے ہیں یہ کہ ان لم یقم اجماع علی خلافہ، مگر یہ کہ اس سے خلاف اجماع قائم نہ ہو. اگر اجماع قائم ہو جائے تو کہتے ہیں کہ سلمنا، ہم نے قبول کر دیا کہ یہاں پر ہم قبول کو مقدم نہیں کریں گے. لیکن اگر اجماع قائم نہیں ہوتا تو پھر قبول کے مقدم ہونے میں کوئی اشکال نہیں، جو کہ یہاں جو تبعیت ہے وہ تبعیت تنزیلی اور فرضی ہے، لہٰذا اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ممتنع، کوئی محال لازم نہیں آتا کہ یہ جو ہے قبول مقدم ہو جائے، پہلے آ جائے. تو یوں یہ بعض محققین بزرگان جو ہیں وہ آ کر اسی تبعیت کی دلیل پر اعتراض کرتے ہیں جو شیخ نے بیان کی تھی. اگلے درس کے اندر ہم انشاءاللہ یہ وجہ فساد بیان کریں گے کہ شیخ انصاری جو فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هُنَا يَتَّضِحُ فَسَادُ مَا حُكِيَ، کہ ہماری اس بات سے ان بزرگان کے اس کلام کا فساد روشن ہو جاتا ہے. تو وہ روشن کیسے ہوتا ہے، وجہ فساد کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.